ایک دشمن نے کہا تھا کہ ہم مسلمان کو دوبارہ صلاح الدین ایوبی نہیں بننے دیں گے، اور آج افسوس مسلمان خود بھی صلاح الدین ایوبی بننا بھول چکے ہیں۔ کبھی بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، پوری امت لاچار، لیکن تب ایک شخص اٹھا، صلاح الدین ایوبی، ایسا لیڈر جس نے صرف دشمن کو شکست نہیں دی بلکہ امت کو جگا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے صرف جنگ نہیں جیتی، دل بھی جیتے۔ عدالت، رحم اور کردار میں وہ پہاڑ تھا، اور یہ بات دشمن نے اچھی طرح سمجھ لی۔ جب صلیبیوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے قسم کھائی، ہم مسلمان کو دوبارہ صلاح الدین ایوبی نہیں بننے دیں گے۔ پھر وہ تلوار سے نہیں، نظام، تعلیم، میڈیا اور سوچ سے حملہ آور ہوئے۔ دشمن کبھی بھی سامنے آ کر تلوار نہیں چلاتا، وہ نظریے پہ وار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر نظریہ سلامت رہا تو امت کبھی نہیں گرے گی۔ جب اصل نظریہ توحید، عدل، امت واحد اور اخلاص ہو تو دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ نظریے کو تروڑ مروڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جو دین ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ مکمل نہیں، بکھرا ہوا ہے۔ ہمیں وہ دین مکمل نظر آ رہا ہے جو اصل میں دشمن کی ایڈیٹنگ سے گزر چکا ہے۔ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ دین صرف یہی ہے، رفع دین ہو یا نہ ہو، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے یا سنت، جنازے کے بعد کی دعا کی جائے یا نہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے یا ناف پر۔ جہاں ہمیں قرآن کی وحدت کا پیغام عام کرنا تھا وہاں ہم فقہی جھگڑوں میں اپنے اپنے لشکر بنا لیتے ہیں۔ جہاں ہمیں ایک اللہ، ایک رسول اور ایک امت کی پیغام کو عام کرنا تھا وہاں ہم فرقے کے نعرے، اپنے لیڈر کی شان اور اپنے مدرسے کی برائی پر جنگیں لڑ رہے ہیں۔ دشمن نے جیت تب ہی لیا تھا جب ہم اصل ہدف بھول گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کب ہم اسلام کے سپاہی سے مسلک کے مجاہد بن گئے، کب ہم دین کے خادم سے اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا ورکر بن گئے۔ دشمن نے ہمارے ہاتھ سے تلوار نہیں چھینی بلکہ ہمارے دل سے اخلاص چھین لیا۔ لیکن اصل دین وہ تھا جو امت کو دنیا کی قیادت پر کھڑا کرتا تھا۔ اصل دین وہ تھا جو عدل، علم، اخلاص، قیادت اور وحدت سکھاتا تھا۔ اصل دین وہ تھا جس میں حضرت عمر راتوں کو گلیوں میں پھرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی آزادی کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ دشمن کو اس بات سے کوئی خوف نہیں کہ مسلمان رفع دین کر رہے ہیں یا نہیں، یا جنازے کے بعد دعا ہو رہی ہے یا نہیں۔ دشمن کو ڈر اس وقت سے ہے جب مسلمان ان فروعی بحثوں سے نکل کر اصل نظریے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جڑ جائیں گے۔ اپنے مسلک کو حق سمجھنا الگ بات ہے، دوسرے کو باطل ثابت کرنا اسلام نہیں۔ جب مسلمان ایک امت بن کر اٹھیں گے، جب علم، قیادت، معیشت اور عدل کی باغ دوڑ دوبارہ ہاتھ میں لیں گے، جب مسجد سے عدالت اور بازار تک دین کا سچا نظام نافذ ہوگا، تب دشمن ہارے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فروعی مسائل کا دین مکمل دین نہیں، اختلاف کو مسئلہ بنانے کی بجائے اتحاد کو حل بنانا ہوگا۔ آج اگر ہم نے نہ پہچانا تو ہم دشمن کے دکھائے گئے مکمل دین میں گم رہیں گے، جو حقیقت میں صرف ادھورا، الجھا ہوا اور کمزور ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔